بھارتی پراکسیز پاکستان میں کام کر رہی ہیں، افغانی جو سرزمین ہے وہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ اب تو افغانستان کے جو باشندے ہیں غیر قانونی مقیم پاکستان میں، وہ پاکستان میں دہشت گردی اور دیگر جرائم میں انوالو ہیں، DGISPR کہتے ہیں۔ ایسا ہے تو پھر ان کو کیسے نکالا جائے؟ کیونکہ جب ہم نکالنے کی بات کرتے ہیں تو دنیا انسانی حقوق کی بات کرتی ہے۔ دیکھیے، اس میں سب سے پہلے تو ہم اس بات کو مجھے اس بات میں کہنے میں کوئی بھی حرج نہیں محسوس ہو رہا کہ یہ بات ہم پہلے کہتے تھے کہ پاکستان میں جو افغانی ہیں وہ دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ آج وہ اس کو ISPR نے بھی اس پر آ دی ہے، اور اس میں دیکھا جائے تو افغانستان جو ہے اس وقت وہ انڈیا کا مہرہ بنا ہوا ہے، اور جو وہ سیاسی مقاصد اور اپنے جو ان کا جو ایم ہے وہ پاکستان کے خلاف گٹھ چھوڑ کر کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اور یہ بات آپ دیکھیں کہ نیپال کی جو ریسنٹ ابھی گورنمنٹ گئی ہے، اس میں جو نیپال کی جو وزیر اعظم ہے، سابق وزیر اعظم ہے، انہوں نے بھی اسی طرح کے الزامات جو ہیں وہ انڈیا پہ لگائے ہیں۔ اسی طرح نیپال دیکھیں، بنگلہ دیش دیکھیں، بھوٹان دیکھیں، انڈیا اس طرح کی جو حرکتیں ہیں وہ کرتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو DGISPR نے کہی ہے۔ اس وقت پوری قوم جو ہے اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ہم نے 40 سال سے ریفیوجیز جو ہیں ان کو پناہ دی، ان کو ہم نے بڑے بھائی بن کے دکھایا، لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ اب کبھی وہ پاکستان کا جھنڈا جلاتے ہیں، کبھی وہ یہ دہشت گردی میں ملوث ہوتے ہیں، کبھی وہ ڈرگس کی بات کر لیں تو کتنی نفرت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کے اندر ایک نفرت کا عنصر پایا جاتا ہے۔ وہ نفرت کیوں ہے؟ کیا کبھی کسی نے ہوسٹ کو بھی اتنی نفرت سے دیکھا ہے؟ ہم نے ان کو ان کی میزبانی کرتے ہوئے 40 سال ہو گئے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اب اپنے ان لوگوں کو کہیں کہ جی مہربانی، ہم نے آپ کی کو بہت زیادہ برداشت کی ہے، لہٰذا اب آپ اپنے گھروں کو واپس اچھے طریقے سے انخلا کر دیں پاکستان سے۔ اور انہوں نے کہا کہ بنیادی وجہ بھی ختم ہو چکی ہے، ان کی بنیادی ریزن بھی ختم ہو چکی ہے نا، ان کو کس وجہ سے ہم یہاں پہ رکھے ہیں؟ اور وہ اگر ان کی فیملیز ہیں، اگر وہ یہاں پہ شادیاں کر چکے ہیں تو وہ اپنے خاندان کو لے کر جو ہے وہ لیگل کریں اور چلے جائیں، یا واپس چلے جائیں۔ اس کو لیگلائزیشن جو ہے وہ تو بہت ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ انڈیا کا جو گٹھ جوڑ ہے نا افغانستان کا، اس میں جو افغان حکومت ہے وہ ہے تو بیسکلی سامنے جو نظر آتی ہے وہ اسلامی حکومت ہے، لیکن اس کے پیچھے کچھ قوم پرست ہیں جن کی افریت ہے، وہ قوم پرستوں کی افریت ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ وی آر اسلامی پیپل، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ شاید پاکستان اور دوسرے ممالک جو ہیں وہ ہمیں دہشت گرد جو ہے وہ ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں اس طرح سے، ان کے اپنے مقاصد ہیں، اپنے عزائم ہیں، لیکن یہ بات ان کو دیکھنی چاہیے کہ ان کی جو پالیسیز ہیں اور ان کے جو لوگ ہیں وہ تو کھل کے سامنے آ گئے ہیں، ان کی جارحیت بھی سامنے آ گئی، ان کی دہشت گردی بھی سامنے آ گئی۔ آج جو DGISPR نے کہا ہے یہ انہوں نے بالکل ٹھیک بات کی ہے، اور یہ سٹیپ ہمیں بہت پہلے لے لینا چاہیے تھا۔ اب ہمارا وقت ختم ہوا ہے، ہم مزید افغانیوں کی سیوا نہیں کر سکتے۔ ہم نے سیوا کر کے بھی ان سے گفتگو کیجیے گا۔ ان کی انڈین انوالومنٹ جو ہے اب تو وہ کھل کے سامنے آ چکی ہے۔ وہ تو پیسہ جو ہے وہ را کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، اور پاکستان جو انڈیا ہے وہ پاکستان میں بھی دہشت گردی جو ہے وہ کروا رہا ہے ان سے۔ اس نے یہی چیز جو ہے وہ بنگلہ دیش میں کی، نیپال میں کی، بھوٹان میں کی۔ اب تو ان کو اس خطے کے اندر جو ہمارا ایشیا کا خطہ ہے اس کے اندر تو ہر کوئی ان کو یہ بلیم کر رہا ہے۔ وہ ہم بلیم نہیں کر رہے، کیونکہ اب وہ اتنی ایک ایسی صورتحال کے اندر انڈیا داخل ہو چکا ہے کہ اب وہ تنہا ہو جائے گا۔ اب چونکہ امریکہ نے بھی تھوڑا سا ان کو آنکھیں دکھائی ہیں بنیان مرصوص کے بعد، اب وہ بالکل تنہائی کا شکار ہو کر اس کے عزائم جو ہے وہ افغانیوں کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف ان کی جو ہے سرزمین جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے۔ اور اس کے لیے ہم اپنے ملک میں رہ کر، اپنے ملک میں رکھ کر ان کی سیوا بھی کریں، اور ان کی دہشت گردی سے اپنے بچے بھی مروائیں، ہم لوگ اپنی ماؤں کے لال جو ہیں وہ بھی شہید کروائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو پاکستان کا انخلا، جو پاکستان سے انخلا ہے وہ کرنا پڑے گا، اور اس کے اوپر دوسری کوئی رائے نہیں۔ اس میں قانون بھی حرکت میں آئے گا، اسٹیٹ بھی حرکت میں آئے گی۔